چاند صاحب یقیناً بہت پیارا کلام، اللہ ان کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک ہی شعر کے ساتھ اس سلسلہ محبت کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ وادی کن میں حضور اعلیٰ حضرت فرمایا نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اسی زمین پر، اسی بحر پر، اسی قافیے پر۔ جی ٹھیک ہے جی، جیسے حکم۔ وادی کن میں چمکتا ہے ستارہ تیرا، آخری شعر کی ترجمانی، وادی کن میں چمکتا ہے ستارہ تیرا، امتیں ڈھونڈیں گی محشر میں سہارا تیرا، امتیں ڈھونڈیں گی محشر میں سہارا تیرا۔ بسم اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے آئے، اچھا اللہ تعالیٰ نے تسی دیکھ کے نہیں، میں ویسے ہی گل کر جی، یہ تو میں شروع، مولوی نہیں، چلو کوئی نہیں، بسم اللہ۔ تسی دیکھ کے آئے ہو اپنی آنکھوں، سانو یہ تو دسو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈیگ خوبصورت میں کہا سوابا منو ویکھ، جنہیں منو ویکھیا کیا میرے گھر ہائے ہوئے پرونیاں خبرے مینوں گھر سجاونا نہیں آوندا، ماہی میرے گھر پراونا نہیں جیڑا جاوے عرشاں تے رب دا پرونا، اونے میں کمینی دے گر کیے آنا، اونے میں کمینی دے گر کیے آنا، مینوں ناز اس دا اٹھاونا نہیں آوندا، مینوں ناز، مینوں ناز، مینوں ناز اس دا اٹھاونا نہیں آوندا، ماہی میرے گھر پراونا نہیں غلاماں دے وانگوں کھلونا نہ عاشق دے وانگوں
نیا وے عاشق دے وانگوں رونا نیا وے مینوں رو رو دکھڑا سنونا نہیں آوندا ماہی میرے گل ہائے ہوئے پرونا نہیں آندا کیا بات ہے جناب محمد نوید طاہر چاند، اللہ ان کے علم و عمل، آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر میں شکر گزار ہوں جتنے مہمان تشریف لائے، ثنا خانان مصطفیٰ، اہل محبت، میں اپنی طرف سے قبلہ پیر صاحب کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکر گزار بھی ہوں۔ اللہ عنہ قبول و منظور فرمائے۔ آئیے سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہوئے مواعظ حسنہ پیش فرمانے کے لیے میں ان کا نام نہ لوں، آپ پھر بھی پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں۔ قبلہ پیر صاحب تشریف لائیں گے اور مواعظ حسنہ پیش فرمائیں گے، اسی کے ساتھ انشاءاللہ دعائے خیر فرمائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں نہایت ہی محترم و محتشم ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے آج کی اس مقدس محفل کو سجایا ہے، تشریف لائے ہیں مجھ ناچیز کے غریب خانہ پہ۔ نہایت ہی محبت سے آج کی اس محفل پاک کو نبھایا ہے، ثنا خوانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں، عمر میں، حلم میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھ سے پہلے نوید طاہر چاند صاحب بڑی ہی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے، اور خطاب جو ہے وہ علامہ مولانا محمد احمد صابری صاحب نے بھی فرمایا ہے، تو اس کے بعد کچھ بیان کرنے کو لفظ تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ حکم مل گیا ہے تو اس حوالے سے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کا ذکر فرمایا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تجھے عطیہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے اعطینا، یہ عطیہ سے نکلا ہے۔ ایک ہوتا ہے احسان، جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ جھکایا جا سکتا ہے، لیکن عطیہ ایک ایسا احسان ہے جس کا بدلہ اس کی جان سے بڑھ کر اگر دیا جائے تو پھر ادا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہوگا یا ٹیلی ویژن میں آپ نے یہ خبر سنی ہوگی
کہ فلاں ہاسپٹل میں ایک مریض زیر علاج ہے، اس کو او نیگیٹو یا او پازیٹیو، اے نیگیٹو یا اے پازیٹیو خون کے گروپ کی ضرورت ہے، تو جو عطیہ عطا کرنا چاہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کریں۔ تو وہاں لفظ جو عطیہ استعمال ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ جو عطیہ ہوتا ہے وہ اس کی جان سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ اگر اس کو خون نہیں ملے گا تو وہ بندہ مر جائے گا، اللہ اکبر، بے شک، تو اگر اس کو خون مل گیا تو وہ خون کا اس کو جو خون اس نے دیا ہے وہ اس کی جان سے بڑھ کے ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے انا آتینا، محبوب میں تجھے عطیہ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اب عطیہ جان سے بڑھ کے ہوتا ہے، تو رب یہ فرما رہا ہے محبوب تجھ سے تو بڑی کوئی چیز ہے نہیں، میں نے تو تجھ سے بڑی نہ جنت بنائی ہے، نہ تجھ سے بڑا کوئی نبی، نہ تجھ سے بڑی کائنات، نہ تجھ سے بڑے کوئی چیز تجھ سے بڑی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو یہ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سب سے اعلیٰ ہیں، رب کے بعد حضور ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ عطیہ تجھے کیسے دوں، کیونکہ تجھ سے بڑی تو کوئی چیز ہے نہیں، تو اگر عطیہ دینا ہے تو ایک ہی ہے چیز جو تجھ سے بڑی ہے، وہ میں ہوں۔ اور انا آتینا کل کوثر، محبوب میں تیرا ہو جاتا ہوں تو میرا ہو جاتا۔ تو اس کا یہ سادہ سا ترجمہ، یہ جو تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو جاتا ہوں۔ اب جو ترجمہ یہ کرتے ہیں انا آتینا کل کوثر کا کہ محبوب ہم نے تجھے حوض کوثر عطا فرمائی ہے، تو کچھ ترجمہ کرتے ہیں ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ جی تراجم تو سارے ٹھیک ہیں، میں کسی کو غلط نہیں کہتا، لیکن کوثر کا معنی ہے جنت جی، اور حوض کا معنی ہے تالاب۔ سبحان اللہ، اب جو یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ انا آتینا کل کوثر ہے محبوب ہم نے تجھے حوض کوثر عطا فرمایا، مجھے بتائیں کہ جس کے بارے میں رب یہ کہہ رہا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، تو کیا اس کو صرف ایک جنت کا حوض دے گا؟ وہ صرف وہ جنت کا ایک تالاب دے گا؟ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو عطیہ دینا چاہتا ہے، تو فرما رہا ہے خیر کثیر عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ سے کائنات میں کوئی چیز بڑی ہے ہی نہیں، تو محبوب ہم نے تجھے خیر کثیر یہ دی ہے کہ میں تیرا ہو گیا ہوں، تو میرا ہو جا، اور کائنات کی ساری کثرتیں میں نے تیری جولی میں ڈال دی۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک معنی جو علماء نے فرمایا کوثر سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کو بھی کہا گیا ہے ماشاءاللہ، کہ محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا فرمائی، تو اس کا معنی یہ بھی ہے، لیکن یہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو میں اختیارات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے کیا اختیارات دیے ہیں، جی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اختیار تو یہ دیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فلا، اللہ رب العزت نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پس محبوب تیرے رب کی قسم اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تجھے اپنے ہر معاملے میں حاکم تسلیم نہ کرے۔ تو حاکم اسے مانا جاتا ہے جس سے دل و جان سے بندے کو عقیدت ہو۔ کسی گھر میں یا کسی بستی میں یا کسی کونے میں یا کسی شہر میں یا کسی بھی بزم میں ہمیشہ امیر اس کو بنایا جاتا ہے جس کی سارے عزت کرتے ہیں، واہ واہ، بے شک، یعنی اعلیٰ اس کو سمجھا جاتا ہے، سردار اس کو مانا جاتا ہے جس کی بات سارے مانیں اور جس کی سارے عزت کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ یہ فرما رہا ہے محبوب میں تیرے رب کی قسم اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں، تیرے رب کی قسم، یعنی رب بھی یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ مجھے رب محمد کہیں، حالانکہ انبیاء کا رب بھی وہ کہہ سکتا تھا، دنیا کا رب کہہ سکتا تھا، لیکن رب بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ کہیں تو محمد کا رب ہے۔ واہ 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 واہ، تو فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بس تیرے رب کی قسم ہے محبوب اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنے ہر معاملے میں حاکم نہ مانے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے وزیرین فی السما،
वज़ीरैन फ़िल अर्द, मेरे 2 वज़ीर आसमानों पे हैं और 2 ज़मीन पे हैं। सहाबा ने अर्ज़ की हुज़ूर वो कौन कौन से हैं? फरमाया आसमानों पे जिब्रील और मीकाईल हैं और ज़मीन पे अबू बकर और उमर फारूक हैं। कोई बनिया 2 जग दे मुल्कां, कोई बनिया 2-4 मुल्कां दा हाकिम, मेरे कमली वाले दी 2 जग ते शाही। यानी हुजूर को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों की शाही अता फरमाई। अब जिसको अल्लाह ने हाकिम बनाया है, अल्लाह कहे कि उसको इख्तियार नहीं देने, ये कम अकली है उन लोगों को। ये देखें हमारे मुल्क के हाकिम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, अगर इसको वज़ारत मिली है तो कोई बंदा ये कह सकता है कि वज़ारत तो मिल गई लेकिन इसके पास इख्तियार नहीं है? ये नहीं हो सकता। वज़ारत मिलती ही तब है कि जब इख्तियार हों। इख्तियार के बगैर वज़ारत वो कौन सी है जो वज़ारत होती है? तो अल्लाह ताला ने हुकूमत दी इसी वजह से है कि महबूब हमने ऊती तो बफ़ातिहा ख़ज़ाइनिल अर्द, हमने तुझे ज़मीन व आसमान व माफ़ीहा के ख़जानों की चाबियाँ दे दी हैं। पता ये चला कि हुकूमत दी है, इख्तियार भी दिया। अब जो कहते हैं क्या इख्तियार दिया है, अब कुरान में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। फरमाया मेरा महबूब तुम्हें जो दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। पता ये चला कि हुजूर जो दे दें उसको लेना ये हुजूर का, ये अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को इख्तियार दिया कि जो मेरा महबूब तुम्हें दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। पता ये चला कि महबूब का देना रब का देना और महबूब का मना करना रब का मना करना। असल में रब ये बता रहा है ये इख्तियार मैंने महबूब को दिया ही इसलिए है कि लोगों को पता चले कि मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब में नहीं मेरा तेरा। या रसूल अब कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या इख्तियार है? इख्तियार क्या है? यहाँ मैं एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का वाक़या आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने 12 मरतबा उलमा से सुना है कि वो हुजूर की बारगाह में आ गया और अर्ज़ करता है हुजूर मैंने रोज़ा रखा था और रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी के साथ जमा कर बैठा हूँ। एक रोज़ा ऊपर से जिस काम से मना किया है अल्लाह ताला ने वो कर बैठा हूँ। तो मेरे मालिक मेरे आका कर्म नवाजी फरमाइए। सहाबा इकराम को ये पता था कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो हुजूर की बारगाह में जाना। उनको पता था कि अल्लाह ने मुख्तार कुल बनाया है, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा और इख्तियार में। अल्लाह ताला ने इख्तियार दिए हैं तो फिर अब वो आ गया, अर्ज़ करता है हुजूर मैंने ये काम कर लिया है, अब मैं क्या करूं? तो आका ने फरमाया भाई सबसे पहले तो ये है कि तुझे इसकी कज़ा देनी पड़ेगी, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। खिला सकते हो? तो कहने लगा हुजूर 60 मिस्कीनों को खाना मैं कैसे खिला सकता हूँ, बड़ा गरीब हूँ। बड़ा गरीब। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर 3 दिन के रोज़े रख लो। उसने कहा हुजूर एक रखा नहीं गया तो 3 दिन के रख लो। अच्छा फरमाया तो फिर ऐसा कर वहाँ बैठ जा। अब आका अलैहिस्सलाम के इख्तियार की बात करने लगो। सरकार ने फरमाया वहाँ बैठ जा, पीछे जाके बैठ गया। सहाबा इकराम अब देख रहे हैं हुजूर ने तो ये दोनों बातें बता दी, 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता, ये 3 दिन के रोज़े भी नहीं रख सकता, ग़ुलाम भी आज़ाद नहीं कर सकता, इतने पैसे अमाउंट उसके पास नहीं है। ये 3 शर्तें हैं। उसने इनकार कर दिया हुजूर मैं कैसे ये कर ही नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद ये एक ग़ुलाम आया हुजूर की बारगाह में खजूरें लेके, हुजूर ये आपकी बारगाह में तोहफ़ा पेश किया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ग़ुलाम ये खजूरें ले जा और मदीने के गरीबों में बांट। ये खजूरें उठा मदीने के ग़ुलामों में जाके मदीने के गरीबों में जाके बांट दे। अब उसने खजूरें पकड़ी, एक नज़र हुजूर की तरफ देखा और एक नज़र उठा है
چلتا ہے حضور کی طرف دیکھ لیتا ہے، پھر چلتا ہے حضور کی طرف دیکھ لیتا ہے۔ اب صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، دروازے میں جا گیا ہے تو پھر واپس آ گیا، تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے عرض کرتا ہے حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا آپ نے فرمایا ہے کہ مدینے کے غریبوں میں جا کے بانٹ دو، تو آقا مدینے میں سب سے بڑا غریب تو میں ہوں، مجھ سے زیادہ تو غریب مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آقا نے مسکرا کے کہا جاؤ اپنے گھر لے جاؤ، جا کے اپنے بچوں کو کھلاؤ، تم کھاؤ، تیری قسم تیرے اس روزے جو تم نے روزہ قضا کیا تھا یا توڑ دیا تھا اس کا کفارہ جو وہ ادا ہو جائے۔ اب شریعت کس کی ہے؟ اب یہ سارا کچھ دینے والا یا یہ قانون وضع کرنے والا کون ہے؟ اللہ، کہ اگر کوئی روزہ توڑ دے تو اس کی قضا یہ ہے، اور پھر اگر روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے، بیوی کے قریب جاتا ہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 دن کے روزے رکھے۔ اب وہ تینوں کام نہیں کر سکتا، شریعت یہ ہے کہ اس پر حد لاگو کی جائے، لیکن نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے گھر یہ کھجوریں لے جاؤ، کفارہ ادا ہو گیا۔ اب کہتے ہیں اختیار نہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو کس نے بدلا ہے؟ مصطفیٰ نے۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہی نا۔ اب حضور کی بارگاہ میں ایک غلام آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس نے، تو حضور نے کہا کہ سونا مرد پہ حرام ہے۔ اب اس نے حضور کی بارگاہ سے یہ بات سنی، انگوٹھی اتار دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پکڑ کے پھر فرمایا یہ پہن لو۔ صحابہ کرام نے دیکھا جب شریعت نے سونا منع کیا ہے تو حضور نے اس کو اجازت دے دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جائز ہے۔ حضور اس کے لیے کیسے جائز ہے؟ فرمایا میں نے کہہ دیا لہذا یہ اس کے لیے جائز ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا شریعت میں، اگر رسول کہیں تو اس کے لیے جائز ہے۔ سراقہ کو حضور نے کہا تیرے سر پہ سونے کا تاج، کسر و کسرہ کا تاج پہنایا جائے گا، اور تیرے بازوؤں میں سونے کے کنگن ڈالے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور گزرا، ابو بکر پاک کا دور گزرا، حضرت عمر پاک کا دور آ گیا، پھر ایران فتح ہوا، کسر و کسرہ کا تاج آیا، پھر وہ سونے کے کنگن آئے، پھر پہنائے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا، یہ اصل میں یہ فرمانا تھا میں تجھے اختیار دے کے جا رہا ہوں، حالانکہ سونا پہننا منع ہے، لیکن اگر سراقہ کے بازو میں پہنے جائیں گے یہ رسول کا کہنا ہے کہ اس کے لیے یہ جائے۔ کیا بات، کیا تو اس لیے اگر ہم کہتے ہیں ہم یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم تو دیوانے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول ہوتا ہی وہ ہے جس میں مثلیت بھی پائی جائے، فضیلت بھی پائی جائے۔ سبحان اللہ، یہ دونوں چیزوں میں سے اگر ایک ناقص ہو تو رسول نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر صرف مثلیت ہو نبی پھر بھی نہیں، رسول پھر بھی نہیں، اگر صرف فضیلت ہو نبی پھر بھی نہیں، رسول نہیں۔ دونوں جو چیزیں ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا میں اس کی مثال ہے، یہ جو کیڑے مکوڑے حشرات ہیں ان میں مثلیت ہے، فضیلت نہیں۔ فرشتوں میں فضیلت ہے، مثلیت نہیں۔ مثلیت کہتے ہیں ایک جیسا نظر آنا، جیتے رہیے، جی جی، ایک جیسا نظر آنا۔ فضیلت ہے مقام کا اعلیٰ ہونا۔ بالکل۔ اب حشرات میں مثلیت ہے، ایک جیسے تو لگتے ہیں لیکن ان میں فضیلت نہیں ہے، لیکن فرشتے جو ہیں ان میں فضیلت ہے، وہ مثلیت ان میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نوری ہیں۔ جی، انسان وہ ہے جس میں فضیلت بھی ہے، مثلیت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسولوں کو پیدا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مثلیت بھی پائی جا رہی ہے اور فضیلت بھی پائی جا رہی ہے۔ بہت اچھا، جیتے رہیے۔ مثلیت کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے جرمٹ میں، ایک بی بی آتی ہے حضور کو آواز دیتی ہے، کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، آقا نالین بھی نہیں پہنتے، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ حضور سے باتیں کر رہی ہے، حضور سن رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ آ گئے، حضور یہ اس کو تو لوگ پاگل کہتے ہیں، دیوانی ہے یہ، حضور اس کو تو لوگ پاگل کہتے ہیں، تو آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا اس کی میں نہ سنوں تو زمانے میں کون سنے گا؟ سنے گا کون؟ اس کی کون سنے گا؟ اور جب وہ باتیں کر کے جانے لگی تو فرمایا جس کی زمانے میں کوئی نہ سنتا ہو میں سنتا ہوں، تو نے جب بھی دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہو میں محمد کے پاس آ جایا کر، میں تیری سنوں گا۔ یہ ہے مثلیت، ایک جیسا نظر آنا۔ اور فضیلت کیا ہے؟ وہی لا مکان کے مکی ہوئے،
سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ فضیلت یہ ہے کہ وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ زباں تا بہت درد ہاں جائے گیر، ثنائے محمد بہت دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجید اش بہت متقا، سوارے جہانگیر یکراں براق کہ بغض اشتاز کسرے نیلی رواق، وہ نیلے آسمان کی چھت سے بھی آگے نکل گئے۔ یہ فضیلت ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس محفل پاک کے ذریعے سے کہ حضور سے محبت کریں، اور اتنی کریں کہ اگر نبی پاک کی محبت میں ہمیں جان بھی دینی پڑے تو ہم سروں پہ کفن باندھ کے نکلیں اور لبیک کہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔